جہیز کو سنت سمجھنا بھئی یہ تو غیر ضروری بات ہے. اس کو بعض علماء نے اضافہ بھی قرار دے دیا کہ بھئی تو دین کے اندر اضافہ ہے. والد یا والدہ اپنی بیٹی کو کوئی ضروری سامان اپنی خوشی سے دینا چاہے تو بالکل دے، منع بھی نہیں ہے. اگر کوئی بیٹی کی شادی کر رہا ہے، والد چاہتا ہے کہ میں کچھ دے دوں، تو وہ جو دینا چاہتا ہے دے دے. کس لیے دے؟ صلہ رحمی کی نیت سے دے، خیر خواہی کی نیت سے دے، ان کی مدد کی نیت سے دے اور ان کی ضرورت کی چیزیں دے، اپنی خوشی سے، اپنے حالات کے مطابق. اب اس کے لیے قرض لے کے دینا، سود پہ قرضہ لینا، یا اس کے لیے دھوکے سے مال کو کما کے پھر دینا، ان سب چیزوں کی تو گنجائش کہیں سے نہیں نکلتی. اگر یہ ہم سمجھ لیں 2 منٹ کے لیے، 1 منٹ کے لیے، اگر سنت بھی ہم اس کو سمجھ لیں، تب بھی کسی سنت کو پورا کرنے کے لیے سود پہ قرضہ لینا یا قرضہ لینا، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ تو ویسے ہی نہیں ہے. اچھا، اگر آپ دینا ہی چاہتے ہیں تو بھائی دیجئے. بیٹی کو کچھ دینا چاہتے ہیں، بسم اللہ کریں، دے دیجئے، لیکن خاموشی کے ساتھ. کسی کو پتہ نہ لگے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو کیا دیا. بیٹی کو دینا ہے نا یا لوگوں کو دکھانا ہے، اس کا بھی فیصلہ ہو جائے نا. اب وہ بری کے جوڑے دکھائے جا رہے ہیں جی. اس ٹائم پہ چاہیے جب ہم نے سب کو بلایا ہے، اسی ٹائم پہ پہنچنا چاہیے جی. اب سب کو بلانا، دکھانا اور فخر کا اظہار کرنا، اگر یہ سنت بھی ہوتا بالفرض، ہم ایک جس کو سنت اگر مان بھی لیتے ہیں، اگر یہ سنت بھی ہوتا تب بھی کیا یہ جائز تھا یہ عمل کہ سارے خاندان والوں کو، برادری والوں کو، آنے والوں کو دکھانا کہ بھئی یہ دیکھو ہم نے تو آج یہ دیا اپنی بیٹی کو؟ یہ ریاکاری، دکھاوا اور عجب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ خود پسندی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ریاکاری کی وجہ سے، دکھاوے کی وجہ سے جو بیٹی کو دینے پہ ثواب ملنا تھا نا صلہ رحمی کا، اس سے بھی انسان محروم ہو سکتا ہے. اور دوسرا، جو لوگ اتنا نہیں دے سکتے جتنا آپ نے دیا، اب وہ ایک مقابلے بازی کی فضا پیدا ہو گئی، ایک غلط فضا معاشرے کے اندر پیدا ہو گئی جس کا گناہ آپ کے سر پڑے گا. اگر آج سب لوگ خاموشی سے دیں، اگر کوئی 2 لاکھ دے سکتا ہے 2 لاکھ دے دے، 20,000 دے سکتا ہے 20,000 دے دے، 2 کروڑ دے سکتا ہے تو 2 کروڑ دے دے. اپنی بیٹی کو دے رہا ہے جو اس کی اپنی حیثیت دے دے. خاموشی سے اگر دے، کسی کو کانوں کان پتہ نہ چل لگے اور بات ختم ہو جائے تو معاشرے کے اندر فساد نہ پھیلے. یہ ریاکاری، دکھاوا، یہ شہرت، یہ نام و نمود، یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں، ان میں سے کوئی بات پیدا نہ ہو. کچھ دن پہلے ایک نوجوان، اس نے بات چیت کی تو مجھے خود ہی کہنے لگا، میں نے نہیں اس کو کچھ کہا، کہ حضرت میں نے جہیز نہیں لینا. اب یہ بات بھی چلے سمجھ لیں ایک اور. اب یہ نہ ہو نا کہ بعض دفعہ پیر صاحب کی بات سن کے بعض بچیاں، بعض بچے جو ہے نا تقوی کا بخار چڑھا لیتے ہیں، حکمت بصیرت کو بھول جاتے ہیں اور اس کے بعد پیر صاحب کو بدنام کرتے ہیں کہ جی پیر صاحب نے یوں کہا تھا. بھائی ساری باتوں کو یہ تو بتایا گیا ہے کہ جو حق ہے، کم سے کم ہمیں پتہ تو ہونا حق کیا ہے. کہ پتہ ہی نہ ہو یہ تو کوئی بات نہ ہو، پتہ تو ہونا چاہیے. اب کریں کیا؟ دیکھیں، ایک نوجوان میرے پاس آیا، از خود مجھے کہنے لگا کہ حضرت میں جہیز نہیں لینا چاہتا، تو شادی تو میں کرنا چاہتا ہوں لیکن جہیز میں نہیں لینا چاہتا. اور میں نے گھر والوں کو کہہ دیا، لڑکی والے بھی جاننے والے تھے تو ان کو تو خوشی ہوئی. تو میں نے کہا بھائی ایسا کریں کہ درمیانی چال چلیں، اپنی سہولت کے مطابق کچھ نہ کچھ خاموشی سے آپ دے دیں. اس لڑکے کا تو ذہن بنا ہوا ہے، مزاج بنا ہوا ہے، اس کی ماں کا نہیں بنا ہوا. تم دو کپڑوں میں اپنی بیٹی بیاہ دو گے اس کے کہنے کے مطابق، تو وہ جو بچپن سے، پیدائش سے مزاج لے کے بیٹھی ہوئی ہے اور بوڑھی بھی ہو چکی ہے اور معاشرے کے رنگ روپ کو دیکھ چکی ہوئی ہے، تو وہ تمہاری بیٹی کو پھر تانے ہی دیتی رہے گی، برداشت نہیں ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بہو بغیر جہیز کے آ جائے؟ مسلمان معاشرے میں ہمارے یہ کیسے ممکن ہے کہ سنت کے مطابق کوئی عمل ہو جائے؟ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تو اس سے مجھے کہا جب کہ جی میں نے لینا نہیں، اور میں نے آگے والوں سے، لڑکی والوں سے بھی بات کر لی ہے کہ جی چیز ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے کہا بھی دیکھیں بات تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو آپ دکھاوا نہ کریں اور اپنی گنجائش کے مطابق جو آپ دے رہے ہیں خاموشی سے کچھ نہ کچھ دے دیں. نہیں تو جو معاشرے کے حالات ہیں نا، سب کو پتہ لگ جائے گا لے کے کچھ نہیں آئی تو اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا. تو بعض دفعہ حکمت کے ساتھ اس عمل کو کر لینے میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، لیکن
معلوم ہمیں ہو کہ سنت کیا ہے. خاموشی سے آپ نے کچھ دینا ہے تو وہ دیا جا سکتا ہے. اور اس جہیز کی وجہ سے بعض مرتبہ نکاح ہی وہاں کیا جاتا ہے جہاں سے مال زیادہ ملنے کی امید ہو. اب وہاں دین بھی نہیں دیکھا جاتا. نقصانات کتنے آ رہے ہیں معاشرتی طور پہ. اس کی کچھ بھی چیز نہیں دیکھی جاتی, اس کی سلیقہ مندی بھی نہیں, بس یہاں سے گاڑی مل جائے گی, مال مل جائے گا, چلو بس ٹھیک ہے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور بعض مرتبہ بچیاں اچھی ہوتی ہیں, دیندار بھی ہوتی ہیں, خوش شکل بھی ہوتی ہیں, اور لیکن مال نہ ہونے کی وجہ سے وہاں رشتے نہیں کہتے, یہاں سے ملے گا کیا. تو ایک غلط رسم کا جو عقلاً بھی غلط ہے, شرعاً بھی غلط ہے, نقصانات کتنے آ رہے ہیں. جو دے رہے ہیں وہ ریاکاری میں اپنے مال کو ضائع کر رہے ہیں. خاموشی سے دیتے ہیں تو ثواب اٹھاتے, اور پھر دوسروں کے لیے مقابلے بازی کا ذریعہ بن رہے ہیں. پھر جن کے پاس نہیں ہے ان کے لیے تکلیفوں کا ذریعہ بن رہے ہیں. جب نکاح نہ ہو تو کیا ہوتا ہے, یہ ہے مین پوائنٹ فی زمانہ. جب نکاح مہنگا ہوگا تو زنا سستا ہوگا. جس معاشرے کے اندر نکاح مہنگا ہو جائے گا اس معاشرے میں پھر زنا الٹیمیٹلی سستا ہو جائے گا. آج یہ گناہ اتنا سستا ہو چکا ہے کہ ایک نوجوان آیا, 25 سال کی اس کی تقریباً عمر ہے, آتا رہتا ہے کبھی کبھی, کہتا ہے حضرت میرے لیے یہ گناہ کرنا اتنا آسان ہے جیسے بازار جا کے ٹافی خریدنا, چپس خریدنا, اتنا آسان ہے میرے لیے یہ گناہ کرنا. کتنی ایسی بچیاں ہیں جو اس چیز کی نہ پورا ہونے کی وجہ سے شادی نہیں ہو پاتی, یا والدین اگر قرض اٹھاتے ہیں تو زندگی بھر قرض ہی نہیں دے پاتے اور تکلیف میں اور برے حال کے اندر دنیا سے چلے جاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے, شریعت نے نکاح کو بہت آسان اور سادہ اور خوبصورت بنایا ہے. اصل کے اندر یہ عبادت ہے. آج تک ہم اس کو یہی نہیں سمجھ سکے. یہ ایک عبادت ہے. ہم اس کو عبادت سمجھ کے کریں گے تو اس کو شریعت کے مطابق کریں گے. ہم اس کو ماحول کے مطابق جب سمجھیں گے تو معاملہ نہیں ہوگا. یہ عبادت ہے. عبادت کے اندر دکھاوا نہیں, عبادت کے اندر سادگی ہے, اور عبادت کے اندر اتباع سنت ہوا کرتی ہے. تو یہ ایک عبادت ہے, اور عبادت کو اللہ نے آسان سے آسان ہی بنایا ہے, مشکل کہیں بھی نہیں بنایا.